باب الحج علی الرحل، یہ باب پالان پر سوار ہو کر حج کرنے میں ہے، یعنی کسی سواری پر سوار ہو کے حج کرنے میں۔ حدیث نمبر 2890، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکی عن الربیع عن سبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رحل رت فقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوسیدہ پالان پر اور ایک چادر پر بیٹھ کر، یعنی ایک چادر بوسیدہ چادر اڑی ہوئی تھی، ایک سواری پہ بیٹھ کر آپ نے حج کیا تھا، جس کی قیمت 4 درہم تھی یا شاید اس کے برابر بھی نہیں تھی، یعنی اتنی معمولی سی چادر تھی قیمت کے لحاظ سے وہ کہ 4 درہم بھی تھی یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ حضرت انس فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل انتہائی کمزور عام قسم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسی بوسیدہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ احرام کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ کپڑا ایک ہی چادر ہوتی ہے، تو وہ چادر اتنی سستی تھی، قیمت کے لحاظ سے اتنی معمولی تھی کہ 4 درہم یا اس سے بھی کم کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اس عالم میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ ایسا حج ہو جس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ بھی بالکل ایک کلید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آج جب حج کیا جاتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے ان کے نفسیات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے عموماً اللہ ماشاءاللہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے، شاندار مہمان نوازی وغیرہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اور اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں، فوٹو کے ساتھ باضابطہ شائع کروایا جاتا ہے، ٹی وی میں اشتہار دیا جاتا ہے، لوگوں میں اعلان کروایا جاتا ہے، اور جب سوشل میڈیا پہ بھی اس کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب لینے جاتے ہیں تو لوگوں میں نمایاں دکھنے کے لیے بیلٹ لینے جا رہے ہیں، احرام کا کپڑا لینے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں سب سے فرسٹ کوالٹی کا جو ہو وہ دیجئے، تاکہ دیکھتے پتہ چلے کہ اتنا بڑا کروڑ پتی آیا ہے، اتنا بڑا لکھ پتی آیا ہے۔ تو یہ چیز بنیادی طور پہ ہوتی ہے، چونکہ غریب پہ تو حج فرض نہیں ہے، مالدار ہی پہ فرض ہے، تو اب یہ مالداروں کی نفسیات ہیں یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا، چاہتے تو آپ کوئی بھی جملہ وہاں ارشاد فرما سکتے تھے، مولا اس میں خلوص کے ساتھ یا دوسرے کسی بھی جملے کو ادا کر کے آپ فرما سکتے تھے، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، برے خیالات نہ آئے، میرے زبان گناہوں سے یا غلط باتوں سے بچی رہے، اس طرح کوئی بھی دعا یا کلمات آپ امت کی تعلیم کے لیے دے سکتے تھے۔ لیکن آپ نے یہی 2 جملے فرمایا، ایک یہ کہ مولا یہ ایسا حج ہو جس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ زبان برائیوں سے بچی رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، دیگر تمام چیزوں سے از خود بچا رہتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز کا جو اظہار ہوتا ہے وہ یہی ہے، وہ کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری۔ تو آپ نے اتنی سادگی اختیار کرتے ہوئے بھی ایک عام سی سواری، ایک بالکل معمولی سا کپڑا پہن کر بھی، اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا مولا اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں کوئی نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو۔ یہ دونوں باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ سمعتا کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ریسپانس ملے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوا، دونوں میں تھوڑا معمولی سا فرق ہے ریا اور سمعہ میں۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے، یعنی صرف لوگ دیکھ لیں، محسوس کر لیں، اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا تو لوگ سمجھیں کہ بھئی کتنا اچھا کپڑا پہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں ان سے کچھ، آپ نے جو کیا ہے اس کا ریسپانس بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے متعلق سے حضور نے فرمایا دکھاوا اور ریاکاری سے مجھے بچا، اور ایسا حج یہ ہو جائے جس میں نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو۔